نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہمارا جو نماز کے سلسلے میں موضوع ہے وہ اوقات نماز کے مسائل ہیں، یہ نماز کے وقتوں کے بارے میں۔ فرض نمازیں مقررہ اوقات پر پڑھنی ضروری ہیں، ان کے اوقات وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے۔ اس کا وقت آگے پیچھے کرنا کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ نفلوں میں چوائس ہے، اسے آپ زوال کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اپنے مقررہ وقت پہ ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت نماز ادا کی یعنی تاخیر سے نماز پڑھی، اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ وقت پہ نماز پڑھنا اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، جو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کا وقت رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سب کا ہی ثواب ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا، افضل وقت میں پڑھنا بہت زیادہ اس کا ثواب اور اجر ہے۔ میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو سمجھایا کرتی ہوں کہ کپڑے آپ لے لیتی ہیں کوئی بھی اور سلوا سکے پہن سکتی ہیں، لیکن آپ خوبصورت پرنٹ خریدتی ہیں اور اچھے درزی سے اس کو سلواتی ہیں، اور پھر خالی سلوا ہی نہیں لیتے، اس پہ طرح طرح کی لیسز یا بٹن یا جو بھی آج کل کا چل رہا ہے وہ بھی سب اس پہ لگواتے ہیں، کیونکہ سوٹ خوبصورت ہو جائے۔ تو نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ اس کو اول وقت میں پڑھیں، افضل وقت میں پڑھیں اور مقررہ وقت میں پڑھیں تو یہ ساری اس کو بہترین بنانے میں یہ ساری چیزیں اس کے معاون ہوتی ہیں۔ اور پھر خشوع خضوع سے پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے پیچھے ہو، اور جو آپ کہہ رہی ہیں اس کے مطابق زندگی بھی گزار رہی ہوں، تو پھر تو وہ خوبصورت ترین نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں نمازوں کا وقت کیا ہے۔ نماز ظہر کا اول وقت جب سورج ڈھل جائے، اور آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ اب تو ایسے سے ایپ آ گئے ہیں جس پہ اگر آپ ڈال لیں، اتھینٹک ہے وہ، اور اس میں نمازوں کے اوقات وہ ایگزیکٹ آپ کے نہ صرف ملک بلکہ آپ کے شہر کے مطابق بتاتے ہیں۔ جب ان اوقات کو آپ دیکھیں اور ہمارے یہاں ملک میں جو اذانوں کے اوقات دیکھیں تو بہت فرق ہوتا ہے، بہت آگے جا کے اذان ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس کو ڈالنے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کا جیسے نماز ظہر کا اول وقت سورج ڈھل جائے، جیسے سورج ڈھلتا ہے اور ظہر کا وقت ہوتا ہے، ایک تو وہ ریمائنڈر بھی دے دیتے ہیں، ورنہ اس پہ لکھا ہو جاتا آتا ہے کہ اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ نماز عصر کا اول وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو، اور آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، یعنی جیسے ہی سایہ برابر ہوتا ہے، ظہر کا وقت جو ہے وہ آخری ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب کا اول اور آخری وقت روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، یعنی اس پہ برابر اسی وقت اذانیں دی جاتی ہیں۔ نماز عشاء کا اول وقت جب آسمان سے سرخی ختم ہو جائے، عشاء غشی سب کا روٹ ایک ہی ہے، ہلکا سا نظر آنا، جب غشی ہوتی ہے تو سنائی بھی دے رہا ہوتا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے، تو انسان کو تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور آخری وقت جب 1/3 رات گزر جائے۔
نماز فجر کا اول وقت سحری ختم ہونے تک اور آخری وقت جب طلوع آفتاب سے قبل روشنی پھیل جائے۔ اس کی دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھائی۔ پہلی مرتبہ نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتی کے تسمے تقریباً 2 انچ کے برابر تھا۔ نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور نماز مغرب روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھائی۔ نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب آسمان سے سرخی ختم ہوگی۔ نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کھانا پینا ترک کرتا ہے۔ دوسرے روز جبرائیل علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی اور نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا۔ نماز مغرب افطار کے وقت اور نماز عشاء تہائی رات گزرنے پر پڑھائی۔ نماز فجر روشنی میں پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت پہلے انبیاء علیہ السلام کی نماز کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ان وقتوں کے درمیان ہے۔ وضاحت میں پتہ چلتا ہے کہ بعض دوسری صحیح احادیث کے مطابق نماز عصر کا آخری وقت سورج غروب ہونے تک، نماز مغرب کا آخری وقت مغربی افق کی سرخی غائب ہونے تک یعنی افطار سے تقریباً 40 منٹ بعد تک، نماز عشاء کا آخری وقت جون سا ہے وہ آدھی رات تک، اور نماز فجر کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک ہے۔ اسی لیے ہم کئی دفعہ خدا نہ خواستہ آنکھ صبح نہ کھولے اور اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی 5 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، تو فوراً نماز ادا کر لی جاتی ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں اول وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے نا، آپ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام تو آپ کے ہر طریقے کو اپناتے تھے، ہر ادا کو اپناتے تھے، ہر بات کو اپناتے تھے، ہر آپ کے دیکھتے تھے کہ کون سا عمل آپ کر رہے ہیں اور اس عمل کو وہ لے لیتے تھے۔ ہمیں بھی ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، اور وہ شروع میں جیسے ہی نماز کا آغاز ہو جاتا ہے، ٹائم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات دریافت کیے تو انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے۔ جابر بن عبداللہ بہت زیادہ اس چیز کے حریص ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو نوٹ کریں، اس لیے ان سے بار بار یاد دہانی کے لیے دریافت کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، جیسے آج کل 12 بج کے ہمارے پاکستان میں، جیسے کہ اسلام آباد کے شہر میں دسمبر کی 18 تاریخ ہے آج، تو 12:05 پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو فوراً یعنی سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے۔ عصر کی نماز جب سورج صاف اور روشن ہوتا ہے یعنی اس میں زردی کی آمیزش نہیں ہوتی۔ مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی کبھی دیر سے پڑھتے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، جب دیکھتے کہ ابھی کم ہے تو دیر سے پڑھتے، اور نماز فجر اندھیرے ہی میں پڑھ لیتے، سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنی افضل ہیں، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے۔ حضرت فروحہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ رات کا زیادہ حصہ گزر گیا اور مسجد میں موجود لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ وہ دور تھے فجر کے وقت اٹھنے کے اور پھر عشاء پڑھ کے سو جانے کے، لائٹوں کا بھی دور نہیں تھا، نیند بھی آ جاتی تھی۔ ابھی بھی جو لوگ فجر کے بعد نہیں سوتے وہ عشاء کے فوراً بعد جیسے 8:30 یا 8 بجے یا 9 بجے سو جاتی ہیں، تو نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری روٹین اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم دن کو اگر 11:30 یا 12 اٹھیں گے
تو پھر ہمیں کہاں نیند آئے گی؟ تو ہم رات کو 10 11 12 بجے سوئیں گے تو ہماری ساری روٹین خراب ہو چکی ہے. اس لیے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس طرح لوگ سونے لگ گئے اور کس طرح لوگوں کو آنکھوں میں جھونکے آنے لگ گئے نیند کے. طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 وقتوں میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا. پہلا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، دوسرا عین دوپہر کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے. اسے احمد، مسلم اور ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. یہ وہ اوقات ہیں جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے یا سورج اتر رہا ہوتا ہے یا اس کے زوال کا وقت ہوتا ہے. تو کچھ قومیں جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، تو ہمارے مذہب کو، ہمارے اسلام کو اس سے الگ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی وہی قوم ہے کہ یہ بھی چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں اور غروب ہوتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور دفنانے سے بھی اسی لیے منع کیا گیا کہ اندھیرے میں کوئی بھی نقصان اٹھایا جا سکتا ہے. میت کو دفناتے وقت کوئی بھی کیڑا وہاں سے نکل سکتا ہے، سانپ نکل سکتا ہے. تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان اوقات میں میت کو دفنانا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شرعی عذر ہو تو منع نہیں ہے، آپ دفنا سکتے ہیں، لیکن کوئی شرعی عذر ایسا نہیں ہے تو پھر ان وقتوں میں دفنانے سے منع کیا گیا. بیت اللہ شریف میں دن یا رات کے کسی بھی وقت طواف کرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے. وہ ایک جگہ مستثنا ہے، اس کو استثنا ملا ہوا ہے اس جگہ کو کہ وہاں پہ کوئی وقت نہیں ہوتا، نہ زوال کا اور نہ ہی کوئی طلوع آفتاب کی وہاں کرنا ہے، نہ زوال آفتاب کا، نہ غروب آفتاب کا. وہاں زوال کا وقت کا نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المناف کو حکم دیا کہ کسی کو بیت اللہ کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، خواہ دن ہو یا رات کا کوئی سا بھی وقت ہو. اسے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی روایت کرتے ہیں. جمعہ کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد بھی سبھی اوقات میں نماز پڑھنی جائز ہے. یعنی آپ مسجد چلے گئے، آپ جلدی چلے گئے نماز پڑھنے، تو آپ جمعے والے دن وہاں کثرت سے نوافل پڑھیں. 12 بجے کوئی زوال کا وقت ہے بھی تو جمعے والے دن اس کی اجازت ہے اور جمعے والے دن آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سعدان سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خطبے میں حاضر ہوا. ان کا خطبہ اور نماز نصف النہار سے پہلے ہوتی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبے میں حاضر ہوا. ان کا خطبہ اور نماز نصف النہار کے وقت ہوتی تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خطبے میں حاضر ہوا. ان کا خطبہ اور نماز زوال کے وقت ہوتی تھی. میں نے کسی بھی صحابی کو ان حضرات کے فعل پر اعتراض یا احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اگر کسی بھی طریقے سے آگے پیچھے جو اوقات مقرر ہے اس کے درمیان میں، اس کے شروع میں یا آخر میں کی جائے نماز تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتے ہیں جی فلاں مسجد صحیح وقت میں نماز پڑھاتی ہے، فلاں مسجد صحیح وقت میں نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مساجد میں صحیح اوقات میں نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ افضل وقت میں پڑھتے ہیں، کچھ درمیان کی وقت میں پڑھتے ہیں، کچھ اینڈ پہ پڑھتے ہیں. میں نے بتا دیا کہ افضل وقت پہ پڑھنے کا فضیلت بہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ افضل وقت میں پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی اس کے بعد پڑھتا ہے، جیسے بعض جگہ جمعہ 1 بجے ہوتا ہے، بعض جگہ 1:30 بجے ہوتا ہے، بعض جگہ 2 بجے ہوتا ہے، تینوں ٹھیک ہیں، تینوں کا ثواب ہے، اجر ہے. کسی کو کسی کے فعل پر اعتراض یا احتجاج نہیں ہونا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا کرتے، پھر واپس آ کر کنویں سے پانی نکالنے والے اونٹوں کو آرام کے لیے چھوڑتے. راوی نے پوچھا وہ کون سا وقت ہوتا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا سورج ڈھلنے کا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. تو مختصر یہ ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کا کہ کوشش کریں کہ آپ نماز اول وقت میں ادا کریں، افضل وقت ہوتا ہے وہ. اور اگر کبھی تھوڑا سا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آگے بھی چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو وقت مقرر ہے، اب تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ہم سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھیں یا
اس کے سایوں کو ناپیں. اب تو ہر چیز ہمارے دسترس میں ہے، ہر چیز ہم جان سکتے ہیں. صرف اصل مقصد یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات مقرر ہیں ان کے اندر ہی پڑھیں. ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اپنے کام لگے رہیں اور جب دیکھیں کہ یہ تو اب عصر کا وقت پڑھنے ہی والا ہے تو آپ نماز شروع کر دیں. آپ جانتے ہیں جیسے آپ دسمبر کے مہینے میں اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ عصر کی جو پہلی اذان ہے وہ 2 تقریباً 45 پہ یا 50 پہ ہو جاتی ہے، یعنی 3 بجنے سے 10 پہلے تک ہو جاتی ہے. تو 3 بجے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن اگر 3 بجے کوئی ظہر پڑھے کہ جی اذان تو 4:30 ہوگی یا 3:30 ہوگی عصر کی، تو ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے تو میں ظہر پڑھ لوں، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3 بجے ظہر کا ٹائم نہیں، 3 بجے تو عصر کا ٹائم ہے. اور عصر وہ جا کے پھر 4 بجے پڑھے، 5 بجے پڑھے کہ ابھی تو مغرب میں 10 منٹ ہے، میں عصر پڑھ لوں، تو اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اب تو مغرب کا ٹائم شامل ہو چکا ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور ان ٹچ رہیں اوقات کے ساتھ. اول وقت میں جب اذان ہو جاتی ہے، بعض علاقوں میں نہیں بھی دی جاتی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب عصر کا وقت پڑ چکا ہے 3 بجے. چاہے آپ کے مساجد میں 3:30 اذان ہوتی ہے یا 3:45، لیکن آپ 3 بجے ظہر نہ پڑھنے لگ جائیں کہ ابھی تو اذان وہ نہیں ہوئی عصر کی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت جو ان سے عصر کا پڑ چکا ہے اور ظہر کا ختم ہو چکا ہے. تو پابندی بھی کیجئے اور خیال بھی رکھیے اوقات کا. اور اسلام کے جو پلرز ہیں اس میں سب سے کل شہادت کے بعد سب سے پہلا مضبوط پلر نماز ہی ہے، اور جنت کی کنجی بھی اس کو کہا گیا ہے. شروع میں اس کی فضیلت میں بڑی تفصیل سے بولی تھی. کوئی اگر سننا چاہیں تو میرے شروع کے لیکچرز سنیں تاکہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اسے پتہ ہو، اس کے اندر وہ خشوع خضوع ہو، اس کے اندر وہ محبت ہو، وہ عقیدت ہو، اس کو سمجھ آئے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہی ہوں، مجھے نماز کیوں پڑھنی چاہیے، اللہ نے نماز کیوں فرض کی اور میری نماز میں تاثیر کیوں نہیں ہے، میں نماز میں کیا پڑھتی ہوں، مجھے کیا پڑھنا چاہیے تھا. اس میں میں نے کافی تفصیلی اپنی سمجھ کے مطابق، اللہ تعالیٰ قبول کرے، کوشش کی ہے سمجھانے کی. ان ساری چیزوں کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ خود دوڑ کے نماز کی طرف افضل وقت میں جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی نماز کا آپ انتظار کرنا شروع کر دیں گے. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.